یہ کہانی ایک قدیم شہر کی ہے جہاں کے لوگ جادو اور اسرار میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ شہر کے ایک کونے میں ایک پراسرار جادوگر رہتا تھا جسے لوگ عظیم جادوگر مالک کے نام سے جانتے تھے۔ مالک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایسا علم رکھتا ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں، لیکن وہ ہمیشہ تنہا رہتا تھا اور لوگوں سے کم ہی ملتا تھا۔ مالک کے پاس ایک قدیم کتاب تھی جو اس نے ایک پراسرار پہاڑ سے حاصل کی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کتاب جادوئی علوم کا خزانہ تھی، لیکن یہ علم خطرناک بھی تھا۔ مالک نے اپنی زندگی اسی کتاب کو سمجھنے اور اپنے جادو کو بہتر بنانے میں گزار دی۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا زاہد مالک کے پاس آیا۔ زاہد ایک یتیم تھا اور اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی زبردست خواہش تھی۔ اس نے مالک سے کہا، مجھے جادو سیکھنا ہے تاکہ میں دنیا کو بہتر بنا سکوں اور کمزور لوگوں کی مدد کر سکوں۔ پہلے تو مالک نے انکار کر دیا، لیکن زاہد کی لگن دیکھ کر وہ اسے اپنا شاگرد بنانے پر راضی ہو گیا۔ مالک نے اسے خبردار کیا کہ جادو ایک طاقتور لیکن خطرناک علم ہے اور اس کا غلط استعمال تباہی لا سکتا ہے۔ مالک نے زاہد کو جادو کے ابتدائی اصول سکھانے شروع کیے۔ زاہد جلدی سیکھنے لگا، لیکن جادوگر نے اسے کچھ خاص رازوں سے دور رکھا۔ مالک نے اسے بار بار تنبیہ کی، جادو کا اصل علم اس کتاب میں ہے، لیکن یہ علم ہر کسی کے لیے نہیں۔ اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ کئی مہینے گزر گئے اور زاہد طاقتور جادوگر بن گیا، لیکن اس کے دل میں اس کتاب کو پڑھنے کی خواہش بڑھنے لگی۔ ایک رات جب مالک سو رہا تھا، زاہد نے چپکے سے وہ کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنے لگا۔ کتاب کے صفحات پر عجیب اور پراسرار زبان میں تحریریں تھیں، لیکن زاہد کو ان کی سمجھ آنے لگی۔ کتاب میں ایسے جادوئی منتر لکھے تھے جو انسان کو ناقابل شکست بنا سکتے تھے۔ زاہد نے ایک خطرناک منتر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ زاہد نے منتر پڑھا اور اچانک کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا اور زاہد سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے وہ علم چھیننے کی کوشش کی جو تمہارے لیے نہیں تھا۔ اب تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ مالک دھماکے کی آواز سے جاگ گیا اور فوراً کمرے میں آیا۔ اس نے سائے کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت طاقتور تھا۔ مالک نے زاہد کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور اپنے آخری جادو سے اس سائے کو قید کر دیا۔ مالک کی موت نے زاہد کو اندر سے توڑ دیا۔ اس نے احساس کیا کہ اس کی بے صبری اور علم کی لالچ نے ایک عظیم انسان کی جان لے لی۔ زاہد نے کتاب کو جلا دیا تاکہ کوئی اور اس کے علم کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ زاہد نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت اور جادو کو نیک مقصد کے لیے استعمال کرنے میں لگا دی۔ وہ ہمیشہ اپنے استاد مالک کو یاد کرتا رہا اور لوگوں کو سکھاتا رہا کہ علم ایک طاقت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی طلب اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ تحمل اور ذمہ داری ضروری ہے۔ علم کے بغیر لالچ انسان کو اندھیرے میں دھکیل سکتا ہے۔